اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ البروج کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت نمبر 12 کے آگے دیکھیں۔ ان بطش ربک لشدید، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ ویعید، وہی آغاز کرتا ہے وہی لوٹائے گا۔ وہو الغفور الودود، اور بڑا بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا، جو چاہتا ہے پورے طور پر کر ڈالنے والا ہے۔ وہ جو بھی ارادہ فرماتا ہے اسے خوب کر دینے والا، کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جس کام کا ارادہ کرے اس کو کرنے والا ہے۔ effector of what he intends, the executor of what he wills, executor of his own will۔ اب آج هل أتاك حدیث الجنود، هل استفہامیہ ہے، سوال کے لیے لگتا ہے۔ کیا، هل کیا، أتاك آئی آپ کے پاس، أتاك آئی ہے تمہارے پاس، حدیث خبر، الجنود لشکروں کی۔ هل أتاك حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ هل أتاك حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی؟ هل أتاك حدیث الجنود، کیا پہنچی ہے آپ کے پاس لشکروں کی خبر؟ هل أتاك حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ هل has أتاك come to you، حدیث the story، الجنود of the hosts۔ هل أتاك حدیث الجنود، has there reached you the story of the soldiers؟ هل أتاك حدیث الجنود، has the story of the armies reached you؟ هل أتاك حدیث الجنود، have you not heard the story of the hosts؟ هل أتاك حدیث الجنود، کیا تم تک لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ یہ آیت دراصل ایک سوال کے انداز میں ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب سے پوچھ رہے ہیں، کیا تم نے ان بڑی بڑی طاقتوں اور لشکروں کی کہانیاں سنی ہیں جو اپنے زور، طاقت اور غرور میں ڈوبے ہوئے تھے؟ یعنی یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک دعوت ہے سوچنے کی کہ دنیا میں کتنی ہی قومیں اور لشکر آئے، بہت طاقتور تھے، مگر جب وہ ظلم، تکبر اور اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھے تو آخرکار مٹ گئے۔ اس آیت سے چند اسباق لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا، طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ جو لوگ آج طاقتور ہیں وہ کل کمزور بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، تاریخ سے سیکھنا ضروری ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پچھلی قوموں کی کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے ہیں۔ تیسرا، تکبر انسان کو تباہ کرتا ہے۔ اکثر لشکر اپنی طاقت کے نشے میں حق کو بھول گئے اور یہی ان کی تباہی کا سبب بنا۔ چوتھا، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر وہ ظلم کرے تو اللہ کی پکڑ یقینی ہے۔ پانچواں، غور و فکر کی عادت پیدا کرو۔ اللہ سوال کر کے ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ایک مومن کو ہمیشہ سوچنے والا ہونا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل طاقت نہ لشکروں میں ہے نہ مال میں، بلکہ صرف اللہ کے ساتھ ہونے میں۔
تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے. هل اتاك حدیث الجنود، تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے؟ کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی؟ کیا پہنچی ہے آپ کے پاس لشکروں کی خبر؟ کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ Has there reached you the story of the soldiers? Has the story of the armies reached you? Have you not heard the story of the hosts? دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں تاریخ سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس کی قربت نصیب عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ اس حال میں کرے کہ وہ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.